السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ محبوب بیٹی تھی۔ آپ کو سید النساء، عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی صبر، استقامت، تقوی اور والد سے بے پناہ محبت کا عظیم نمونہ تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنی بچپن کی عمر ہی سے نبی کریم اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم دیکھے۔ ایک بار جب نبی کریم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو کفار قریش نے اونٹ کی اوجری لا کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھاگ کر آئی اور اوجری کو ہٹایا اور اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہ بچپن کا ایک ایسا واقعہ تھا جس میں ایک معصوم بیٹی نے اپنے والد کے ساتھ ہونے والے ظلم کو دیکھا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے ان کی مدد کی۔ جب حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو نبی کریم پر بے حد غم کا وقت آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ بھی بے حد دکھی ہوئی۔ وہ اپنی والدہ کی شفقت سے محروم ہو گئی، مگر صبر سے کام لیا اور ہمیشہ اپنے والد کے ساتھ رہی، ان کی خدمت کرتی رہی۔ نبی کریم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ ان کی شادی نہایت سادگی سے ہوئی۔ ان کا مہر بھی بہت کم رکھا گیا اور جہیز میں صرف چند عام سی چیزیں تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا خود گھر کا سارا کام کرتی تھی، چکی پیستی تھی، پانی بھر کر لاتی اور کھانا پکاتی تھی۔ ایک بار حضرت علی نے مشورہ دیا کہ نبی کریم سے جا کر کوئی خادمہ مانگ لے۔ جب حضرت فاطمہ نبی کریم کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا، بیٹی میں تمہیں خادمہ نہیں دے سکتا، مگر میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے جسمانی تھکن کو دور کر دے گا۔ حضرت فاطمہ نے صبر کیا اور کبھی دنیاوی راحت کی خواہش نہیں کی۔ نبی کریم کی آخری بیماری میں حضرت فاطمہ کو شدید دکھ ہوا تھا۔ جب انہوں نے اپنے والد کو تکلیف میں دیکھا تو بہت پریشان ہو گئی۔ نبی کریم نے ان کے کان میں ایک راز کی بات کہی جس پر وہ رونے لگی، پھر دوبارہ کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ بعد میں حضرت عائشہ نے اس بارے میں پوچھا تو حضرت فاطمہ نے بتایا، پہلی بار میرے والد نے کہا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو میں رو پڑی۔ پھر دوسری بار انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے ان سے جا ملوں گی تو میں خوش ہو گئی۔ جب نبی کریم کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ بے حد رنجیدہ ہو گئی اور فرمایا، اے میرے والد، آپ نے میرے رب کا بلاوا قبول کر لیا۔ اے میرے والد، آپ جنت الفردوس میں چلے گئے۔ یہ جملہ سن کر ہر صحابی کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی صبر، محبت، قربانی اور سادگی کی عظیم مثال ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے بعد زیادہ وقت زندہ نہیں گزارا اور صرف 6 ماہ بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر اپنی زندگی میں ایسی مثالیں چھوڑ گئی جو ہر مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شدید صدمے میں مبتلا ہو گئی۔ وہ دن رات اپنے والد کی جدائی میں آہیں بھرتی رہتی تھی اور فرماتی تھی، اے میرے والد، آپ کے جانے کے بعد زمین تاریک ہو گئی اور آسمان کی روشنی مانند پڑ گئی۔ نبی کریم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت روز بروز بگڑنے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے بغیر ایک لمحہ بھی خوش نہ رہ سکی۔ نبی کریم کی وفات کے صرف 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ سخت بیمار ہو گئی۔ اس دوران وہ زیادہ تر خاموش رہتی اور دنیاوی معاملات سے کنارہ کش ہو گئی۔ وہ بس اللہ کی عبادت کرتی اور اپنے والد سے ملاقات کی دعائیں کرتی۔ حضرت فاطمہ نے حضرت عاصمہ بنت امیس سے فرمایا، میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر غیر محرم مردوں کی نظر پڑے۔ چنانچہ حضرت عاصمہ رضی اللہ عنہ نے ایک خاص انداز سے تابوت تیار کیا تاکہ جنازہ مکمل پردے میں رہے۔
حضرت فاطمہ یہ دیکھ کر خوش ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت فاطمہ کو محسوس ہوا کہ ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے تو انہوں نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا، اے علی، میری چند وصیتیں ہیں، جب میں دنیا میں چلی جاؤں تو مجھے رات کے وقت غسل دینا، مجھے رات کے وقت دفن کرنا اور میرا جنازہ چھپ کر اٹھانا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے کو غیر محرم دیکھے۔ حضرت علی یہ سن کر غم سے نڈھال ہو گئے۔ ان کے لیے یہ سب سننا بہت مشکل تھا، مگر حضرت فاطمہ نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ حضرت فاطمہ کا انتقال 3 رمضان 11 ہجری کو ہوا۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا۔ ان کی وصیت کے مطابق رات کے اندھیرے میں ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت علی کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ قبر پر بیٹھ کر روتے اور فرماتے، اے فاطمہ، تمہارے جانے کے بعد گھر سونا ہو گیا ہے، تمہاری جدائی کا غم میرا دل چیر رہا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کر زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کو نبی کریم کی وفات کے بعد بعض ظالم افراد کی جانب سے تکالیف پہنچائی گئی، جس کی وجہ سے وہ شدید بیمار ہو گئے اور چند ماہ بعد وفات پا گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا نبی کریم کی سب سے زیادہ محبوب بیٹی تھی۔ وہ تقوی، صبر، عبادت اور سادگی کی زندہ مثال تھی۔ نبی کریم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت فاطمہ کا مقام اتنا بلند تھا کہ نبی کریم نے انہیں سید النساء، عورتوں کی سردار کا لقب دیا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے 4 بچے تھے۔ حضرت حسن جو خلافت کے حقدار تھے مگر امت کے بھلائی کے لیے خلافت سے دستبر ہو گئے۔ حضرت حسین کربلا میں شہید ہوئے اور اسلام کی بقا کے لیے قربانی دی۔ حضرت زینب کربلا کے بعد حق کے پیغام کو عام کیا۔ حضرت ام کلثوم نیک اور صالح خاتون تھی، یہی نسل رسول کہلاتی ہے، جن کے ذریعے نبی کریم کی نسل آگے بڑھی۔ حضرت فاطمہ کا مقام قیامت کے دن بھی بہت بلند ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا کہ اے لوگو، اپنی نظریں نیچے کر لو، فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہیں۔ یہ حدیث حضرت فاطمہ کے بلند مقام کی دلیل ہے۔ حضرت فاطمہ نے کبھی دنیاوی مال و دولت کی خواہش نہیں کی۔ وہ چکی پیستے پیستے ہاتھ زخمی کر لیتی، مشکزہ اٹھاتے اٹھاتے کندھے پر نشان پڑ جاتے، لیکن پھر بھی صبر کرتی تھی۔ ایک بار نبی کریم نے ان سے فرمایا، اے فاطمہ، دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ نے کبھی کوئی دنیاوی شکایت نہیں کی اور ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہی۔ حضرت فاطمہ نے ہمیشہ ہر آزمائش میں صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ انہوں نے نبی کریم کی بھرپور خدمت کی اور ان کے دکھ کو ہمیشہ اپنا دکھ سمجھا۔ حضرت فاطمہ نے کبھی دنیا کی خواہش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ آخرت کو ترجیح دیا۔ انہوں نے ہمیشہ حق اور انصاف کا ساتھ دیا، چاہے حالات جیسے بھی ہو۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی اور نبی کریم کے سکھائے ہوئے اذکار پڑھتی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے دنیا کی مشکلات کو جھیل کر بھی اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھا۔ وہ صرف نبی کریم کی بیٹی ہی نہیں بلکہ تمام عورتوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ حضرت فاطمہ کے وفات کے بعد حضرت علی شدید غم میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کیا، مگر حضرت فاطمہ کی جدائی ان کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھی۔ جب حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی قبر پر مٹی ڈالی تو ان کے الفاظ تھے، اے رسول اللہ، آپ پر سلام ہو میری طرف سے اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے جو آپ سے جدائی کے بعد آپ سے آ ملی۔ یا رسول اللہ، میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، میرا دل غموں سے بھر چکا ہے۔ اے فاطمہ، تم سے جدائی بہت تکلیف دہ ہے، مگر میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ الفاظ حضرت علی کے غم اور ان کے صبر کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ جب حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے ان کے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کی تربیت کا پورا خیال رکھا اور ان کو نبی کریم کی سیرت کے مطابق پروان چڑھانے لگے۔
حضرت حسن اپنی نرم مزاجی، صلح پسندی اور حکمت کے باعث مشہور ہوئے اور بعد میں خلافت سے دستبار ہوئے، امت میں اتحاد قائم کیا۔ حضرت حسین حق کے لیے کھڑے ہونے کی علامت بنے اور میدان کربلا میں قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا۔ یہ دونوں بھائی نبی کریم کے نواسے تھے اور حضرت فاطمہ کی تربیت کا نتیجہ تھے۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت ہمیشہ ان کی یاد کو زندہ رکھتے تھے۔ حضرت علی اکثر حضرت فاطمہ کی باتیں یاد کرتے اور ان کے بارے میں فرماتے، فاطمہ جیسی کوئی نہیں، وہ دنیا کی سب سے نیک، سب سے صابر اور سب سے وفادار بیوی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی، میں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کو نبی کریم کے قریب نہیں پایا۔ وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے نبی کریم چل رہے ہو۔ حضرت فاطمہ کی زندگی صبر، وفاداری، سادگی اور عبادت کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ مسلمان عورتیں آج بھی انہیں اپنا آئیڈیل مانتی ہیں اور ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں۔ حضرت علی سے ایک بار کسی نے پوچھا، آپ کو حضرت فاطمہ کی سب سے زیادہ کون سی بات پسند تھی؟ حضرت علی نے آنکھوں میں آنسو لیے فرمایا، مجھے یہ پسند تھا کہ فاطمہ ہمیشہ میرے غم کو اپنا غم سمجھتی تھی۔ وہ میرے چہرے کو دیکھ کر میرا دل کا حال جان لیتی تھی اور ہمیشہ میرا سہارا بنی رہتی تھی۔ اللہ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔